لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں جو ہمیں مرغوب ہو، ہمیں پسندیدہ ہو، ہمارے لیے آسان ہو، تو فوراً کہہ دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ میٹھا کھائیں، خوشبو لگائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، سفید اجلا ہوا بہترین لباس پہنیں، فوراً کہہ دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے پسندیدہ اعمال ہیں، آپ کے مرغوب افعال ہیں، فوراً آپ کہہ دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہ آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے؟ جب میرے نبی کا ایک غلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور فرمایا میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا نبی جو ہے، میرا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے۔ اس نے جو سختیاں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، جو آلام اور مصائب سے ان کا گزر ہوا اور خندہ پیشانی سے یہ تمام تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے تمہاری نمونہ۔ اب آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانے والے بن گئے، اپنانے والا کون ہوگا؟ یہ سیرت منانے کی چیز نہیں، یہ اپنانے کی چیز ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو اور آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا سب سے اہم پہلو وہ قیام ریاست ہے۔ ہم تمام دنیا کے افعال، اعمال، سنن اختیار کرتے ہیں، جی یہ مسواک ہے، یہ سرما ہے، یہ خوشبو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مبارک اعمال ہیں، سب پر اجر ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو ریاست کا قیام ہے، اسلامی ریاست کا قیام ہے، جو تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ اور اسلامی ریاست کا نہ ہونا تمام مصائب اور تمام شرارتوں کی بنیاد اور تمام فتنوں کی جڑ وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پہلو قیام ریاست ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ کا قیام ہے جہاں سودی نظام معیشت نہ ہو، جہاں ہر مسلمان کو وہ حلال رزق میسر ہو، جہاں ہر مسلمان کو رزق حلال تلاش کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ ہم نے سودی نظام معیشت میں لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے۔ چوری کرنا آسان ہے، ڈاکہ ڈالنا آسان ہے، حرام کے طریقے سے رزق کمانا حاصل کرنا آسان ہے، لیکن حلال طریقے سے نوالا حاصل کرنا ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ اسلامی ریاست کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو تو سودی نظام معیشت نہیں ہوگی، بلکہ ایک عام مسلمان کے لیے ایک حلال نوالے کو حاصل کرنا سب سے آسان عمل ہوگا۔ آج سب سے مشکل حلال نوالے کو، لقمہ حلال کو حاصل کرنا سب سے مشکل ہے، سب سے آسان حرام کمانا ہے۔
اسلامی نظام معیشت قائم ہوگی تو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، اسلامی ریاست قائم ہوگی تو نکاح آسان ہوگا، زنا مشکل ہوگا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں زنا کو کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ نوجوان بھٹکتے پھر رہے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکاح سے محروم ہیں۔ رسم و رواج کی اتنی زنجیروں میں یہ ہماری قوم جکڑی ہوئی ہے، فرسودہ رسم و رواج۔ اگر اللہ کی اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو اور اسلامی ریاست قائم ہو تو اسلامی ریاست کے برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ نکاح آسان ہوگا اور زنا مشکل ہوگا۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مہینے میں میرا یہ پیغام ہے کہ آئیے مل کر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اہم پہلو جس کا نام اسلامی ریاست کا قیام ہے، اس کے لیے ہم تگ و دو کریں۔ اس کے لیے ایک تو نظریاتی طور پر مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اگر آپ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے تو آپ کا نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادات اگرچہ یہ ایک خانہ پوری کی درجے میں وہ فرائض تو آپ کے سر سے اتر جائیں گے اور یہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا اگر آپ نماز پڑھیں گے، لیکن اس نماز کے وہ ثمرات آپ کو میسر نہیں ہوں گے جو ثمرات اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کے ساتھ آپ جو عبادات کریں گے اور اس کے ثمرات سے آپ جو مستفید ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ طاغوت کے نظام پر راضی ہے، میرے نظام کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، میرے نظام کے لیے کوشش نہیں کرتا، اور کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا عمل اس نعرے کے خلاف ہے۔ نعرہ ہے اللہ اکبر کا، اللہ بہت بڑا، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ طاغوت کے نظام کی حمایت میں ہے، تو عملی طور پر اپنے اس نعرے کو یہ جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے سے یہ عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس اہم پہلو کو کہ آپ نے ایک اسلامی ریاست کو قائم کیا تھا، ہم ایک اسلامی ریاست اور اسٹیٹ قائم کریں گے۔ اس کے لیے امت میں اتحاد کا ایک ماحول پیدا کریں گے، اتحاد کی ایک فضا قائم کریں گے کہ اتحاد ہو، امت کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات نہ ہو، امت کے اندر جو منافرت ہے وہ منافرت نہ ہو، یہ نفرتیں، یہ عصبیتیں، یہ ایک دوسرے کو جھکانا، ایک دوسرے کو حقیر کرنے کی کوشش کرنا، ذلیل کرانا، یہ رویے ختم ہو۔ دل کے ساتھ امت کی خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک مناظرے کی خبری گردش کر رہی تھی ہمارے ملک میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق جہلم سے ہے۔ وہ کراچی سے جہلم تشریف لائے، ایک چوک پر ویڈیو بنائی، ہم مناظرے کے لیے آئے ہیں، اور دونوں طرف سے اب یہ باتیں شروع ہوئی، اور دونوں کے جو فالورز ہیں وہ بھی اسی طرح مختلف ویڈیو بنا رہے ہیں اور مختلف طریقے سے ایک دوسرے کی نقلیں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ جو طریقہ کار ہے، کیا اس طریقہ کار سے جو لوگ پیدا ہوں گے اور جن لوگوں کی نظریاتی تربیت ہوگی وہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کوئی کارآمد لوگ ثابت ہو سکتے ہیں؟ یا فرقہ در فرقہ، نفرت در نفرت کے یہ لوگ اعلی کار بنیں گے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے انجینئر مرزا کی نقلیں اتارنا اور ان کے بارے میں کیا کچھ کہنا، اور ادھر انجینئر مرزا کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو وہ دے رہے ہیں، پکیاں دے رہے ہیں، اور ان کے فالوورز ان پکیوں کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد امت کا ماحول ہے، اس سے اتحاد امت قائم ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو دعوت دی ہے وہ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، تضحیک کریں، ایک دوسرے کے فالورز پر فتوے لگائیں، یہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ ماحول ان لوگوں نے پیدا کیا، اور مجھے بہت تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ انجینئر مرزا کے بعض فالورز کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب تو اتحاد امت کے لیے کوشاں ہے۔ کیا مختلف مسالک کے علماء کو پکیاں دینا یہ اتحاد امت کی کوئی اس میں علامت ہے، کوئی بو ہے اتحاد امت کی؟ یہ تو فرقہ واریت کے اوپر فرقہ واریت ہے، فتنوں کے اوپر فتنہ انگیزی ہے۔ طارق مسعود صاحب ایک موقع پر انہوں نے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے دروغگوئی سے کام لیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لینے والوں کی جو دل ہے وہ دکے ہیں۔ کیا اس سے اتحاد امت پیدا ہوگی؟ انجینئر مرزا صاحب روزانہ علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث کو جو پکیاں دے رہے ہیں، کیا ان سے یہ اتحاد امت کی فضا قائم ہوگی؟ ہم امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہود و نصارہ کے منصوبے کیا ہیں، طاغوت اکبر کا منصوبہ کیا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کیا منصوبے اور کیا سازشیں ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت کے اہل درد لوگ آج وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں سے فرقہ واریت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دیوبندیت بھی ایک فرقہ ہے، مسلک ہے، بریلویت، اہل حدیث۔ تو انجینئر مرزا صاحب نے جو کاروبار شروع کیا ہے، کیا وہ فتنہ انگیزی نہیں ہے؟ کیا وہ مزید ایک فرقہ نہیں ہے؟ اتحاد امت کے نام پر بدترین فرقہ واریت ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، اور بالخصوص تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر رہنما نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ ایک مجدد ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کے لٹریچر میں کس چیز کی کمی ہے کہ آپ انجینئر مرزا یا طارق مسعود یا کسی اور کے پیچھے آپ جائیں؟ کون سی کمی ہے؟ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ اسلامی ریاست قائم ہو، اس کے لیے اتحاد امت کی فضا کو قائم کرنا ناگزیر ہے۔ محبتیں پیدا کرو، عقیدت اور احترام۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو دلائل میں، دلیل کی زبان میں، براہین کے ساتھ، اچھے اخلاق اور بہترین طریقے کے ساتھ اپنا مدعا اور اپنا موقف پیش فرمائیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ کے بارے میں تفہیم القرآن میں لکھا ہے، یعنی اس کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقل کشی اور ذہنی دنگل کی نہ ہو۔ آج تو ہم نے ایک دنگل بنا دیا ہے، کوئی کراچی سے جہلم آ رہا ہے، کوئی جہلم میں بیٹھ کر کے چیلنجیں دے رہا ہے، یہ تو دنگل ہے، مناظرہ کشیاں ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ یہ تفہیم القرآن ہے میرے پاس، سورۃ النحل کی جو یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 125، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ذہنی دنگل کی نہ ہو، اس میں کج بحثیاں، الزام تراشیاں، چوٹیں اور ببتیاں نہ ہوں۔
اس کا مقصود حریف مقابل کو چپ کر دینا اور اپنی زبان آوری کے ڈنکے بجا دینا نہ ہو، بلکہ اس میں شیریں کلامی ہو، اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل ہوں، مخاطب کے اندر ضد اور بات کی پھچ اور ہٹ درمی پیدا نہ ہونے دی جائے۔ لیکن ہمارے ان مناظروں سے اور ان چیلنجوں سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ جو ہمارا مخالف ہے وہ مزید ضد پر آ جاتا ہے، مزید ہٹ درمی اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے آج کے ربیع الاول 12 ربیع الاول کے اس دن کے حوالے سے میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں اس امت کے، یہ امت بہت پریشان حال ہے۔ عافیہ جیسی ہماری کئی بہنیں یہود و نصارہ کی قید و بند میں تنہائی کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اغیار کی جیلوں میں مر رہے ہیں بیچارے۔ حرمین شریفین کے گرد یہود و نصارہ حصار بنائے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کے اوراق کو نعوذ باللہ استنجے کے طور پر استعمال کرنے کی جسارت کی گئی، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کارٹون بنائے گئے۔ ہمارے کتنے مسائل ہیں، کتنی یہودی سازشیں ہیں، کتنی جالیں ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں معمولی مسائل، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ نہیں کیا، یہ خامخواہ کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ تعالی ہم سے قبر میں یہ پوچھے گا کہ بنو امیہ نے ظلم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور مجرم کون تھے اور کون ہے، اس کی تعین آپ پر ضروری ہے۔ وہ تاریخی حقائق ہیں جو کتابوں میں بری پڑی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت میں اس پر بہترین کلام کیا ہے۔ اب اس وقت ان مباحث کا نہیں ہے دوستو، یہ حالات ان مباحث کے متقاضی نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیر میں ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، افغانستان کی یہ ایک نابالغ جو ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی ہے، اس کے خلاف ہزارہا سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ یہ ایک پل کے لیے ان کو گوارا نہیں کہ افغانستان کی یہ لنگڑی لولی اسلامی ریاست جو ہے ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں۔ تو ہمارے مسائل ہیں امت کے، اس امت کا عقیدہ، ان کے عقائد کی حفاظت کی ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت سے عقائد ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیوبندی بریلوی جھگڑے نہیں، اہل حدیث غیر اہل حدیث کے جھگڑوں کی ضرورت نہیں۔ اب تو ہم سب ایسے ایک سٹیج پر کھڑے ہیں کہ اس طرف ایک ایسا سٹیج سجانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سر سے اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو، جہاں سر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار ہو، قیامت کا انکار ہو، فرشتوں کا انکار ہو۔ ایسی سازشیں رچائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں دوستو ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے پر مرکوز رکھیں اور اپنی صلاحیت اس پر وقف کریں۔ باہمی فرقہ واریت اور باہمی منافرت سے ہم اس امت کو دین کے اقامت اور دین کے نفاذ سے دور کر کے یہود و نصارہ کے ہمنوا نہ بنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت اسلامی اس ملک میں کئی دینی جماعتیں ہیں۔ جماعت اسلامی ہماری ایک ایسی جماعت ہے کہ الحمدللہ فرقہ واریت سے دور ہے، اس میں مختلف مسالک کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک جماعت ہے جس کا ایک دستور ہے، اور اس دستور کے اوپر اس جماعت کی پوری عمارت قائم ہے۔ بنیاد میں ایک دستور ہے جس کے واضح اصول اور طریقہ کار ہے۔ دیوبندی جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کو فریق مخالف کے لیے مورچہ نہیں بنا سکتا۔
بریلوی آئے، اہل حدیث آئے، کوئی بھی مسلمانوں آئے، لیکن وہ اپنے فرقہ وارانہ جذبات کے لیے جماعت اسلامی کو مورچہ نہ بنائے۔ کسی کا طارق مسعود سے تعلق ہے یا انجینئر مرزا سے تعلق ہے، لیکن جماعت میں بیٹھ کر کے فریق مخالف کے لیے اس جماعت کو بطور مورچہ استعمال نہ کرے، اور ہم نہ یہ کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی ایک جماعت ہمیں 14ویں صدی میں مل گئی ہے جو فرقہ واریت سے دور ہے، مسلک کی اختلافات سے دور ہے، جس کا ایک بہترین دستور ہے، اور آج ہم اس جماعت کو بھی فرقہ وارانہ اور مسلک کے اختلافات کے جو جذبات ہیں ان میں اس جماعت کو بہا دیں؟ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ فرقہ وارانہ یہ رنجشیں اور فرقہ وارانہ جذبات اور فرقہ وارانہ جو ہم پکیاں دیتے ہیں ان سے پیچھے آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت اور آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا جو بہترین پہلو ہے اسلامی ریاست کا قیام، اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو ہم صرف کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔